السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها، رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام کو اسلام جیسا پاکیزہ نظام عطا کیا۔ دین اسلام کے بے شمار فضائل و محاسن اور خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے تین بنیادی خصوصیت ایسی ہیں جن میں مذہب اسلام منفرد ہے۔ ان تین خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے کہ مذہب اسلام ایک ابدی دین ہے۔ ابدی دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پہ بھیجا۔ آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی دین اور نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی دین آخری اور فائنل دین ہے۔ دوسری خصوصیت دین اسلام کی ہے کہ یہ دین آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں، تمام انسانوں کی کامیابی کا انحصار مذہب اسلام کے اندر ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں اگر ایک انسان رہتا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں رہتا ہے، ان دونوں کی کامیابی کے لیے مذہب اسلام واحد اور منفرد دین ہے۔ اس دین کی پیروی کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام حصوں کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے تھے کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا والوں کے لیے عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین پوری دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ تو پہلی خصوصیت ہے کہ قیامت تک یہ دین چلے گا، کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں۔ دوسری خصوصیت ہے کہ یہ دین پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اور تیسری بنیادی خصوصیت ہے کہ یہ دین ایک جامع دین ہے۔ جامع دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسانی زندگی کے تمام مراحل سے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ دنیا کے دوسرے ادیان و مذاہب کا آپ مطالعہ کریں تو اتنی شفافیت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ احکام و مسائل آپ کو نہیں ملیں گے جتنا کہ مذہب اسلام کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، سنن ترمذی کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ تمہارے کیسے نبی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتاتے ہیں؟ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراء، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزیں بتائی، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ یہ جو تیسری خصوصیت ہے اسلام کی جامعیت،
کہ اسلام نے تمام چیزوں سے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں، کھانے پینے سے متعلق، چلنے پھرنے سے متعلق، آداب سے متعلق، معاشرت سے متعلق، غرضے کی انسانی زندگی کے اندر جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو مذہب اسلام نے بھی تفصیل بیان کیا۔ اور انہی تفصیلات میں سے ایک بنیادی نقطہ ہے نظام میراث کا۔ میراث کسے کہتے ہیں یا ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی جب انتقال کرتا ہے تو جو مال وہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس مال کا شریعت کے اندر ایک نظام ہے۔ اس مال کے وارث کون لوگ ہوں گے، کتنا کتنا کس کو دیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں نظام میراث۔ اور اسلام نے بڑی عادلانہ طور پہ پوری شفافیت کے ساتھ نظام میراث کو بیان کیا ہے۔ نظام میراث پہ عمل کرنا یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کا تذکرہ کیا، روزے کا تذکرہ کیا، حج کا تذکرہ کیا، بہت ساری عبادات کا تذکرہ کیا، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میراث کے نظام کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے عنوان پہ بحث نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو، اس ضابطے کو مفصل طور پہ قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بیان کرنے کے بعد جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو میراث کا نظام ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو تین طرح کے حقوق کا بوجھ ہمارے کاندھوں پہ ہوتا ہے۔ پہلا حقوق النفس، ہماری ذات کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر دو حقوق اللہ، اللہ رب العالمین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے حقوق العباد، ہم جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں آپسی طور پہ ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میراث کا تعلق در حقیقت حقوق العباد سے ہے، اور انسان اگر حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے تو یہ بہت نقصان کا سودا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں محدثین کی فہرست میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی اگر 70 گناہ لے کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے، ان 70 گناہوں کا تعلق بندے کا اللہ سے ہے تو یہ معاملہ آسان ہے، بنسبت ایک آدمی ایک گناہ لے کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس گناہ کا تعلق بندے کا بندے سے ہے۔ یہ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے آپ پڑھیں صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی ایک مشہور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، لیکن کوئی آدمی آئے گا اور اپنے حق کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دے گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس کے کھاتے میں ڈال دے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم دے دے گا۔ تو یہ ہے حقوق العباد۔ تو حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور نظام میراث کا تعلق دراصل حقوق العباد سے ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ میراث کا نظام بیان کیا سورہ نساء آیت نمبر 7 کے اندر آپ دیکھیں، آیت نمبر 11 کے اندر، آیت نمبر 12 کے اندر، 11 اور 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میراث کے نظام کو بیان کیا اور پورے وارثین کے حقوق بیان کیے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک چارٹ بیان کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے اس نظام پہ عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے ان لوگوں کے لیے
جو میراث کے نظام پہ عمل کرتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ لیکن جو لوگ میراث کے نظام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے اس نظام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا، خالدن فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ پورا قرآن آپ پڑھیے، 3 جرائم ایسے ہیں جن 3 جرائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار کا لفظ استعمال کیا، یعنی آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ پہلا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کسی مومن آدمی کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا جرم اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی جانتے بوجھتے سود کھاتا ہے، سود خوری کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے لیے جہنم ہے اور جہنم کے اندر وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور تیسرا جرم اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ جو آدمی اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میراث کا ایک نظام دیا ہے، اس نظام پہ اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، یا تو کمی بیشی کرتا ہے یا سرے سے عمل نہیں کرتا، تو ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن ایمان کی حالت میں اگر یہ 3 طرح کے جرائم کوئی آدمی انجام دیتا ہے تو بھی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبے ٹائم تک وہ آدمی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور جہنم کے اندر رہے گا۔ تو جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور وہ آدمی وہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کبھی تکلیف نام کی کوئی چیز اس نے نہیں دیکھی ہوگی، آرام کے اندر، عیش کے اندر، اور اسی طرح سے پوری ناز و نعمت کے اندر وہ آدمی پلا ہوگا۔ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال کر پوچھے گا نکال کر کہ کیا تمہیں دنیا کے اندر کبھی آرام اور راحت نام کی چیز میسر ہوئی؟ وہ کہے گا مولا کریم میں نے دنیا کے اندر کبھی آرام نہیں دیکھا۔ تو ایک لمحہ جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد آدمی کی یہ کیفیت ہوگی کہ پوری دنیا کی زندگی کی ناز و نعمت کو بھول جائے گا، اور جو آدمی ایک لمبے پیریڈ تک جہنم کے اندر رہے گا اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نظام میراث پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر خرد برد کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کے اندر ایک لمبے پیریڈ تک اسے رہنا پڑے گا اور جہنم کی سزاؤں کو چکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ظلم ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو مال ہے، اس مال کو کچھ ہی لوگ ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ہی لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک ظلم ہے، اور ظلم کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کے حق کو دبا دیں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جن سزاؤں، جن جرائم کی سزا دنیا کے اندر دیتا ہے، انہی جرائم میں سے ایک جرم ظلم کرنا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے آدمی اس کی سزا اس دنیا کے اندر چکھے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک عذاب نہیں دے دے گا تب تک اس آدمی کو موت نہیں آ سکتی۔ تو ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے جو میراث کا نظام ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایک پاکیزہ نظام ہے، عدل پہ مبنی نظام ہے۔ اس نظام پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اب اسلام کی شفافیت آپ دیکھیے، دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں۔ آپ یہودی مذہب کو دیکھیے، یہودیوں کے ہاں اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد جو مرد لوگ وارث ہوتے تھے وہی پورے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں آپ دیکھیں سرے سے کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز ملے گی، کنیا دان۔ کنیا دان کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو باپ گفٹ کے طور پہ اس بیٹی کو کچھ دیتا ہے، یہ تصور لے کر کے کہ میرے مرنے کے بعد میری جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، واپس بیٹی آ کر کے اس کے اندر حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اس کو کنیا دان کہا جاتا ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر
اسی کی نقالی کرتے ہوئے جہیز کا رسم عام ہوا اور لوگوں نے اسی کا متبادل جہیز کو تلاش لیا انہی کی کاپی کرتے ہوئے۔ تو ہندو مذہب کی یہ داستان ہے۔ اور اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے ایک پاکیزہ نظام دیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو ٹوٹل 6 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام میراث کو بیان کر دیا ہے۔ ٹوٹل 6 آیتوں کے اندر میراث کے پورے نظام کو اللہ نے بیان کر دیا، اور باقی جو چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اجماع سے ان کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے، اسلام نے مظلوموں کی دادرسی کی ہے، اور عموماً دنیا کا جو نظام ہے جو مضبوط ہوتا ہے وہی مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اسلام نے نظام میراث کے اندر سب سے پہلے کمزوروں کو ان کا حق دلایا۔ آپ دیکھیے اسلام نے جو میراث کا نظام بیان کیا ہے، اس کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں سنن ترمذی کے اندر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد کے موقع پہ شوال سن 3 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مالدار اور مشہور صحابی ہیں، یہ غزوہ احد کے اندر گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ ان کے پاس کافی مال تھا، بڑی دولت تھی، تو جب یہ شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے، سعد بن ربیع کے بھائی نے اپنے شہید بھائی کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ، ان کی جو بیوی تھی، اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر کے حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے نبی، سعد بن ربیع نے کافی مال و دولت چھوڑا، غزوہ احد کے اندر آپ کے ساتھ گئے، شہید ہو گئے، اور ان کے پورے مال پہ ان کے بھائی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوگا تو ہماری یہ جو 2 بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نظام نازل کرے گا۔ اور اس کے بعد جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا قانون میراث نازل کر دیا۔ میراث کا جو اصول ہے، جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے، عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے پورا نظام میراث نازل کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ سعد بن ربیع نے جو مال چھوڑا ہے 2/3 یعنی پورے مال کا 2 حصہ ان کی 2 بیٹیوں کو دو، 1/8 پورے مال کا 8واں حصہ ان کی بیوہ کو دو، اور باقی جو مال بچتا ہے اس کے وارث تم ہو، تم لے سکتے ہو۔ تو یہ نظام ہے مذہب اسلام کا کہ عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ ہر زمانے میں پامال کیے گئے، لیکن اسلام نے عورت کو حق دلانے کے لیے قانون میراث نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیتیں بھی سورہ نساء کے اندر رکھی ہے جو میراث پہ مشتمل آیات ہیں، ان کا تذکرہ آپ کو سورہ نساء کے اندر ملے گا۔ نساء کا معنی عورتیں، عورتوں کے حقوق جس صورت کے اندر بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیتیں اسی صورت کے اندر بیان کیے۔ تو اس سے بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظام میراث کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو اپنا حق بڑھ چڑھ کر کے نہیں لے سکتے ہیں، ان کو انصاف دلانے کے لیے مذہب اسلام نے میراث کا قانون نازل کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام کے نظام میراث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شفافیت رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اسلام کے نظام میراث کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر خامیاں دیکھی جاتی ہیں اور غلطی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں انہی چیزوں کی نشاندہی کروں گا تاکہ ایک طرف ہمیں یہ معلوم ہو کہ میراث کے نظام پہ عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، ہماری شریعت کا تقاضا ہے، اور آدمی اگر میراث کے نظام پہ عمل نہیں کرتا تو جہنم کے اندر اس جرم کی بنیاد پہ اسے داخل کیا جائے گا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نظام میراث کے تعلق سے شریعت نے جو ہمیں ہدایات دی ہے، ہم سے کہاں کہاں اس میدان میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا جاننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد شریعت کا نظام ہے
کہ جس طرح سے اس کے تجہیز و تکفین کے امور ہم انجام دیتے ہیں اسی طرح سے اس کے مال کو ہمیں تقسیم کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ میراث کو سرے سے تقسیم ہی نہیں کیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر جو نظام تھا کہ جو لوگ طاقتور ہوتے تھے وہ لوگ پورے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے، اسی طرح سے آج بھی مسلمانوں کے ہاں نظام ہے کہ جو طاقتور ہوتے ہیں، جو قوت کے مالک ہوتے ہیں، وہ پورے میراث کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. تو نظام میراث پہ عمل نہ کرنا یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی بہت بڑی غلطی ہے. اس کی وعید کیا ہے ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. دوسری جو غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، لوگ میراث کے مسائل کو جلدی حل نہیں کرتے. آپ دیکھیں آپ کے کرناٹکا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے بھی الحمدللہ کہ کسی آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد تجہیز و تکفین اور تدفین کے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد قبرستان سے لوگ سیدھے میت کے گھر پہ آتے ہیں اور اس کے بعد اس نے کیا کچھ مال چھوڑا ہے، اس مال کے اندر کن لوگوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام وارثین کا جو حصہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. یہی اسلام کا نظام ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ترکے کی تقسیم میں جتنی تاخیر کی جائے گی اتنے مسائل پیدا ہوں گے. مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے فوری بعد اگر مال کو تقسیم کیا گیا تو سب لوگوں کے دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے کہ ابھی ایک آدمی کا انتقال ہوا اور بڑی آسانی کے ساتھ میراث کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر تاخیر کی گئی تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کی جائیداد سے ہمیں ترکہ ملنا تھا، اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تو ہم اس کے ذریعے سے ایک مسجد بنا لیتے، ہم اس کے ذریعے سے حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے. لیکن ہمارا مال جب ہمیں نہیں ملا، ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ مال ہماری اولاد کو جا کر ملتا ہے تو ہماری جو اس مال کے تعلق سے خواہشیں تھی، جو آرزویں تھی، ان آرزوؤں کو پورا کیے بغیر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو تاخیر کرنے کی بنیاد پہ یہ نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا بنیادی نقصان تاخیر کرنے کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اس سے قریبی جتنے لوگ ہوں گے، مثال کے طور پہ میت کے بیٹے اور بیٹیاں، ان میں جتنی محبت ہوتی ہے جب آگے نسل چلتی ہے تو آپس میں اتنی محبت نہیں ہوتی ہے اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے اختلاف ہوتا ہے، لوگ لڑتے ہیں. 40 سال تک میں نے دیکھا ہے کورٹ کے چکر کاٹ کر کے اخیر میں آ کر کے کسی عالم کے پاس کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر اسلام کا نظام میراث کیا ہے، اسی روشنی میں ہم حل کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر اسی کام کو ہم پہلے کر لیں تو مناسب وقت پہ ہو جائے گا اور تاخیر کی بنیاد پہ جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں ان تمام مسائل سے ہم اور آپ نجات پا جائیں گے. تو دوسری غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، لوگ تاخیر کرتے ہیں. تاخیر اس بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ چند لوگ اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہی لوگ اس کو ڈیلے کرتے ہیں کہ بعد میں، ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں چل کر کے ہم تقسیم کر لیں گے. یاد رکھیں میراث کے نظام پہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ جن لوگوں کے حقوق ہے ان لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے جا سکیں. تیسری غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، ابھی تو کم ہو گیا لیکن آپ کے شہر کے اندر ایک اخبار نکلتا ہے انقلاب دکن، ہر تھوڑے دن کے بعد ایک آنکھ نامہ شائع ہوتا تھا. آنکھ نامے میں ہوتا کیا تھا کہ باپ یہ اعلان کرتا تھا کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، جائیداد سے میں نے بے دخل کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ بے دخل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جو جائیداد ہے اس جائیداد کے مالک کون ہوں گے، وارث کون ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنا دیا ہے، چارٹ بنا دیا ہے. تو کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی کسی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتا ہے. یہ سراسر ظلم ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا نافرمان ہے، تو نافرمانی کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پائے گا.
اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. آپ اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کو جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے ہیں. یہ غلطی عام طور پہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں, ایک غلطی عام طور پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں جائیداد کو وارثین کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. جائیداد کی تقسیم کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے منصفانہ انداز سے بیان کیا کہ کون کتنے کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا حصہ دیا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے مال کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 11 کے اندر آپ پڑھیں, آیت نمبر 12 کے اندر پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے ما ترکہ کا لفظ استعمال کیا کہ آدمی جب انتقال کرتا ہے تو جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے اس مال میں وارثین کا حصہ ہے, یعنی اس کا دنیا سے رخصت ہونا یہ لازم ہے اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے. اور آدمی کیا کرتا ہے, اپنی زندگی میں اپنے مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے. یاد رکھیں یہ صورت اس وقت درست ہو سکتی ہے جب یہ بات معلوم ہو کہ پہلے موت کس کو آئے گی, موت کی ترتیب کیا ہے. موت کی ترتیب کسی کو نہیں معلوم ہے, تو جب موت کی ترتیب کسی کو نہیں معلوم ہے تو زندگی کے اندر میراث کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. بسا اوقات یہ ظلم ہوتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زندگی میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو حصہ دے دیے اور خود روڈ پہ ہیں, لاسٹ عمر میں وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے, دوا علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, کوئی آدمی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہے کہ ہمارے پاس جو جائیداد تھی, جو مال تھا, ہم نے وارثین کو دے دیا اور آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد رفاہی اداروں سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ اپنی زندگی تک اس مال کو رکھیے اور آپ کے مرنے کے بعد اسلام نے عادلانہ طور پہ اس کو تقسیم کیا ہے. اس تقسیم پہ عمل کرنے کی آپ نصیحت کیجیے اپنی اولاد کو اور وصیت کیجیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور غلطی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ پراپرٹی ہمارے یہاں الگ رکھنے کا تصور نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹوں میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے پورے گھر کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. وہ اپنی آدھی زندگی یا اس سے زیادہ زندگی کما کر کے پوری دولت باپ کو دیتا ہے اور باپ اپنے نام سے پراپرٹی بناتا ہے. اور جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس پراپرٹی میں چاروں بھائی برابر کے شریک ہوتے ہیں. حالانکہ بڑا بھائی اپنی پوری عمر لگا دیا, پوری دولت اٹھا کر کے باپ کو دیا, اور چھوٹا بھائی ایک پیسہ بھی نہیں کمایا. اس بڑے بھائی کی کمائی میں چھوٹا بھائی حصے دار بن رہا ہے. تو ہونا کیا چاہیے, ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بلوغت تک اپنے بچوں کی تربیت کرے, پرورش کرے. بچہ بالغ ہو گیا تو وہ جب کمائے گا تو وہ اپنی دولت الگ بنائے. ماں باپ کے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات دینے کا وہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ داری ادا کرے گا, لیکن پوری دولت وہ اپنے باپ کو نہ دینے کے بجائے وہ اپنی جگہ پہ اپنی دولت بنائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو گیا تو بیٹے کی پوری پراپرٹی پہ باپ کا حصہ ہوتا ہے, باپ مالک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تو اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کے لیے ہے. تو یہ کلیہ درست نہیں ہے, یہ کلیہ درست نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 12 کے اندر 11 کے اندر بیٹا جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو بیٹے کے ترکے میں حصے دار بنایا ہے. اگر بیٹے کی پوری پراپرٹی کا باپ ہی مالک ہے تو حصہ دار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی اپنی پراپرٹی الگ رکھے اور اس کے بعد ماں باپ کے خرچ برچ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو آدمی ادا کرے. یا اگر مشترکہ طور پہ پراپرٹی رکھی جا رہی ہے تو ہر آدمی یہ بات واضح رکھے کہ اس کی کتنی پراپرٹی ہے, دوسرے بھائی کی کتنی پراپرٹی ہے, تاکہ آپس میں اختلاف اور اسی طرح سے انتشار کی نوبت نہ آنے پائے. اور اس سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ابھی میں نے مثال دیا کہ 4 بھائی ہیں, ایک آدمی کی 4 اولاد ہے, بڑا بیٹا 40 سال تک پوری دولت کما کر کے باپ کو دیا, باپ نے اپنے نام پہ پراپرٹی بنائی,
باپ کی زندگی میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کی زندگی میں بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جب باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی پراپرٹی سے یہ بڑے بیٹے کی اولاد حصہ نہیں پائے گی۔ صورت آپ سمجھے کہ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا اپنی پوری زندگی دولت کما کر کے باپ کو دیا اور باپ کے انتقال سے پہلے بڑا بیٹا انتقال کر گیا، تو جب باپ مرے گا، باپ کا ترکہ تقسیم ہوگا تو یہ تینوں بیٹوں کو ملے گا، بڑے بیٹے کی اولاد کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے شریعت کا مزاج کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد الگ بنائے تاکہ مرنے کے بعد کسی بھی طور پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک اور غلطی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جہیز کو وراثت کا بدیل اور متبادل سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم اس کو جہیز میں دے دیتے ہیں، پھر وراثت میں وہ کچھ نہیں مانگے گی اور اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ پلٹ کر کے تم نہیں دیکھنا، ہم نے جو کچھ بھی تھا تمہیں جہیز میں دے دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ وراثت تقسیم کب ہوتی ہے؟ آدمی کے مرنے کے بعد، اور جہیز کب دے رہا ہے؟ اپنی زندگی میں۔ دونوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آدمی اپنی زندگی میں اگر جہیز دیتا ہے تو جہیز کی بنیاد پہ اس بچی کو وراثت سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا شکار بہت اچھے اچھے حاجی نمازی لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال جہیز کو ہم وراثت کا متبادل نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جہیز کے لیے کیوں توانائی صرف کرتے ہیں؟ اسلام نے جہیز دینے کا کہاں حکم دیا؟ اسلام نے وراثت کے قانون کو لاگو کرنے کا حکم دیا، اور اس کو ہم مائنس کر کے جہیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک بری رائے نکل چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور غلطی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جائیداد کی جب تقسیم کرتے ہیں تو ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت کے اندر کتنی پاکیزہ شریعت ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے مال سے شریعت آخرت میں اس کو عافیت دلانے کا کام پہلے کرتی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی انتقال کیا، انتقال کے بعد تجہیز و تکفین کے مراحل سے فارغ ہوئے تو سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی کتنا مال چھوڑا، کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ اس کے بیچ میں بھی مراحل ہے۔ مراحل کیا ہے؟ شریعت کا اصول ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کا جو مال ہے، جو مال چھوڑا ہے، اس مال سے سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا کام کیا جائے گا۔ جتنا بھی خرچ ہے اس آدمی کے مال سے نکالا جائے۔ حالانکہ نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی پہنچ گئی، داماد پہنچ گئے، فلاں پہنچ گئے، وہ کفن کا پیسہ دے رہے ہیں، کوئی قبر کھودنے کا پیسہ دے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے مال سے یہ کام کیے جائے۔ کیوں کیے جائے؟ ایک آدمی اپنی زندگی میں اتنا خوددار تھا کہ ایک کپ چائے کسی کے نہیں پیا، اور مرنے کے بعد کوئی کفن دے رہا ہے، کوئی قبر کھودنے کا پیسہ دے رہا ہے، کوئی دوسرا کچھ دے رہا ہے، تو بہتر یہ ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اس مال سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے مال سے اس قرض کو ادا کیا جائے۔ اب قرض اللہ رب العالمین کا بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ اسے دینا تھا، زکوٰۃ اس نے نہیں دیا، مر گیا، تو اس کے مال سے زکوٰۃ کی وہ رقم زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کسی سے کچھ قرض لیا تھا، اب وہ ادا کیے بغیر مر گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی تدفین سے فراغت کے بعد اس کے مال سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑا نہ جائے۔ قرض کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی آیا اور کہا اللہ کے نبی اگر آج میں شہید ہو گیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ تھوڑی دور گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا واپس آؤ، پھر سے سوال ریپیٹ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ سوال کیا، تو آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا۔ ابھی جبریل امین نے آ کر کے مجھے بتایا کہ تم شہید بھی ہو جاؤ، اپنی جان کا بھی نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو تو بھی قرض معاف نہیں ہوگا۔ یہ اہمیت ہے قرض کی، اس لیے میت کے مال سے دوسرے نمبر پہ قرض ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ وصیت کا مطلب کہ آدمی جب زندہ رہتا ہے تو اپنے مال کا مکمل مالک رہتا ہے،
اور اگر مر گیا تو 1/3 مال کے اوپر اس کا اختیار رہتا ہے. وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرے 1/3 مال کو فلاں آدمی کو دے دیا جائے. تو جب تقسیم ہوگی تو تقسیم سے پہلے تیسرے مرحلے پہ اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. وصیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ آدمی 1/3 کے اندر ہی وصیت کیا ہے، یعنی اس کے پاس اگر 1 لاکھ مال ہے، 1 لاکھ مال چھوڑ کے گیا ہے تو 33,000 کے اندر اسے وصیت کرنا درست ہوگا. اور دوسری کنڈیشن ہے کہ غیر وارث کو وصیت کیا ہو. ہوتا یہ ہے کہ ایک بیٹا زیادہ خدمت کیا تو اس کو ہم وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس بیٹے کو زیادہ کر دے دیا جائے. نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ وصیت کالعدم ہوگی. بیٹے نے جو باپ کی خدمت کی ہے اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں پائے گا، اس کا اجر پائے گا، اس کو وصیت نہیں کر سکتا ہے. تو جو وارث ہے آلریڈی ان کو وصیت نہیں کر سکتا ہے، کسی غیر کو وصیت کرے گا اور 1/3 کے اندر کرے گا. اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ ہے مال کی تقسیم وارثین کے درمیان، اور اس میں بھی شریعت نے 2 گروہ بنایا ہے. ایک گروہ اصحاب الفروض کا ہے، 12 افراد ہے. 12 افراد میں سے 8 عورتیں 4 مرد ہیں. اور دوسرا گروہ ہے اصحاب التعصیب کا کہ میت کے وہ قریبی رشتہ دار جو اصحاب الفروض کو مال دینے کے بعد دوسرے نمبر پہ مال بچتا ہے تو ان کو دیا جائے گا. یہ شریعت کا ایک نظام ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک اور غلطی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہوا تو اس کی پوری پراپرٹی تقسیم نہیں کی جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ آپ کے شہر میں ہیں، یہ رہنے دو ہمارے باپ کی علامت ہے، یہ گھر رہنے دو، یہ گھر رہنے دو، باقی ہم مال تقسیم کر لیں گے. یاد رکھیں سوئی سے لے کر کے سونا تک جو بھی چھوڑا ہے اس کو تقسیم کرنا لازم ہے. سورہ نساء آیت نمبر 7 آپ پڑھیے. اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں مردوں کی طرح سے عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی مردوں کی طرح سے حصہ ہے. مما قل منه او کثر، مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اس قانون کو فالو کرنا ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی مرتا اگر بدن کے کپڑے بھی چھوڑا ہے تو اس کے اندر بھی تمام وارثین کا حصہ ہے، لیکن نہیں دیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ گھر ہی تو چھوڑا ہے باپ نے. بیٹے کہتے ہیں ہم لوگ رہ رہے کہاں جائیں گے؟ ارے بھائی آپ کہاں جاؤ، آپ کی روزی کا مالک اللہ ہے، آپ اپنا انتظام کرو، لیکن دوسرے کا حق دبا کر کے آپ اپنا کام سیدھا نہیں کر سکتے. تو اس لیے پراپرٹی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو پوری پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا. یہ ہماری شریعت کا کہنا ہے، یہ ہماری شریعت کا نظام ہے. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہوتی رہتی ہے. ایک غلطی، آخری غلطی بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک غلطی عام طور پہ جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں آپ اپنی جائیداد کے مالک ہیں، اپنی جائیداد کو بسا اوقات لوگ کسی ایک بچے کو گفٹ کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کو ہم ایک پلاٹ دے دیں، ایک مکان دے دیں، اور بیٹوں کو نہیں دیتے ہیں. یہ ایز اے گفٹ ہوتا ہے. ایز اے گفٹ اگر آپ دے رہے ہیں تو جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تمام کو آپ کو برابر دینا پڑے گا. دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں عام طور پہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کئی بیویاں رکھتا تھا، اور آج بھی اسلام کا نظام ہے 4 شادی کر سکتا ہے، گنجائش ہے. تو بہرحال ایک بیوی نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ ہمارے بیٹے کو آپ کوئی گفٹ دیجئے. تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی گفٹ دیا. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتی جب تک کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ نہ متعین کر لیجئے. اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے یہ بیٹے کو فلاں چیز گفٹ میں دیا ہے، آپ گواہ رہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، کیا آپ نے تمام بچوں کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو. فإنی لا اشهد ولا جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں گھر گئے، ایک بیٹے کو جو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اگر ہم گفٹ دے رہے ہیں تو اپنی تمام اولاد کو برابر دیں گے، بیٹے کو جتنا دیا ہے اتنا بیٹی کو دیں گے. گفٹ میں عدل اور مساوات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آپ اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں.
दूसरा एक है जरूरत। अब जरूरत, एक बेटे को ज्यादा है, एक बेटा ज्यादा बीमार होता है उसके ऊपर ज्यादा खर्च है, एक बेटा कम बीमार होता है उसके ऊपर कम खर्च है, एक बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है उसके ऊपर ज्यादा खर्च है। तो ये जरूरत है। जरूरत में कमी ज्यादती हो सकती है, लेकिन अगर आप गिफ्ट देते हैं तो तमाम औलाद को आप बराबर दे करके जाएंगे, और अगर नहीं दे करके गए तो याद रखें आपने जुल्म किया है, और उस जुल्म की सजा दुनिया के अंदर भी मिल सकती है, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सजा आप झेलने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस्लाम का जो निजाम है, शफाफ निजाम है, उस निजाम के ऊपर हमें और आपको अमल करना चाहिए। क्योंकि ये मोटी मोटी गलतियां जो आमतौर पर देखी जाती है, लोग करते रहते हैं इस मामले में, इन तमाम गलतियों की मैंने निशानदेही की है ताकि हम इन गलतियों से बचें। और इसकी जो मजीद तफसीलात है उलमा के पास बैठ करके हम उन तफसीलात को लें, ये भी एक जरूरी मामला है। जितना हम ये समझते हैं कि एक आदमी के लिए मरना जरूरी है, मरने से रिलेटेड ये भी काम है, हर आदमी को मरना है, और जब हर आदमी को मरना है तो कुछ माल छोड़ के जरूर जाएगा, तो उसका निजाम क्या है, तो उस निजाम का जानना भी हम तमाम के लिए जरूरी है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो इस हवाले से आपके सामने रखे गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जिस तरह से अल्लाह के हुकूक की अदायगी के लिए हम कमर बस्ता रहते हैं, हुकूकुल इबाद की जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला उन जिम्मेदारियों को अदा करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। और खास तौर से निज़ाम मिरास के अंदर जो कमी और कोताही देखी जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शरीयत की हिदायत की रोशनी में निज़ाम मिरास के ऊपर कुल्ली तौर पर अमल करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।